حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرصہ دراز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت اور شرافت کا بے نظیر شہرہ سن رہی تھی۔ انہوں نے ایک امین اور ذہین وکیل کی ان کو ضرورت تھی جو ان کا سامان تجارت ملک شام لے جاتا۔ انہوں نے اپنے بھتیجے قلیہ کے ذریعے حضرت ابو طالب کو پیغام بھیجا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت شام لے جانے کے لیے تیار ہو جائیں تو دوسروں سے دگنا معاوضہ دوں گی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حامی بھر لی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آمادہ فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور ہدایت کی کہ وہ بھی قافلہ کے ہمراہ جائے اور ہر صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانے اور خدمت کرتا رہے۔ قافلہ روانہ ہو کر منزلیں طے کرتا ہوا حدود شام میں داخل ہو گیا۔ ایک گرجا کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں ایک بڑا ہی نیک نفس راہب رہتا تھا جس کا نام فستورہ تھا۔ وہ غلام میسرہ سے واقف تھا کیونکہ یہ لوگ جب بھی تجارت کے لیے آتے جاتے تو یہیں پر قیام کرتے۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو بھاگ کر اپنی کتاب لے آیا اور اس میں لکھی ہوئی نشانیاں پڑھ پڑھ کر بار بار آپ کو دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں سب نشانیاں موجود تھیں۔ اس نے غلام میسرہ کو بتایا کہ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان قریب ان پر وحی نازل ہوگی اور قدرت کی طرف سے حکم ہوگا کہ فرائض نبوت ادا کرے۔ میسرہ نے راہب کی یہ بات اپنے پلے باندھ لی۔ اسی طرح مال تجارت بک گیا۔ منافع کی شرح توقعات سے کہیں زیادہ ہو گئی۔ میسرہ بہت خوش ہوا۔ واپسی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ پھر ایک روز مکہ کی حدود میں داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میسرہ کو پہلے ہی مکہ بھیج دیا تھا تاکہ قافلے کی اطلاع کر سکے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنی سہیلیوں کے ہمراہ واپسی کا منظر دیکھنے کے لیے بالا خانے پر بیٹھ گئیں۔ دوستو، سب سے پہلے انہیں ایک شاہ سوار نرالی شان والا، نرالی صورت والا ایک شخص نظر آیا۔ دھوپ میں اس کا نکھرا ہوا چہرہ آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ اوپر دو بڑے بڑے پرندے بھی پر پھیلائے اس کے ساتھ آ رہے تھے اور واضح طور پر انہوں نے شاہ سوار پر سایہ کیا ہوا تھا تاکہ وہ دھوپ کی تمازت سے محفوظ رہ سکے۔ منظر اتنا حسین و جمیل، باوقار اور شاہانہ تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذہن پر نقش ہو گیا۔ انہوں نے سہیلیوں کو دکھایا۔ یہ ایک حقیقت تھی، کوئی وہم نہیں تھا۔ سب نے تصدیق کی، پرندے واقعی شاہ سوار پر پرافشاں تھے، انہیں اپنے سائے کے جلوں میں لیے آ رہے تھے۔ یہ ہر قسم کے تصنع سے پاک قدرتی اعزاز و اکرام کا ایک شاندار نشان تھا جو آنے والے کی بے مثل شان اور بارگاہ خداوندی میں اس کی مقبولیت کا خماس تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حیرت زدہ اور مبہوت رہ گئی، اور پھر جب سواری نزدیک آئی اور پتہ چلا کہ اس شان با کمال کے ساتھ آنے والے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو وہ مجسمہ عقیدت بن گئی۔ میسرہ نے آ کر ساری رپورٹ دی اور بتایا کہ ان کے نبی ہونے کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ ان کے سر مبارک پر فرشتوں کو ہمیشہ پرفشاں دیکھا گیا ہے اور وہ پرندوں کی شکل میں پر پھیلا کر ان کے اوپر اڑتے رہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی وقت دل میں ایک بات ٹھان لی کہ اگر انہوں نے کسی سے نکاح کرنا ہے تو دنیا میں ان کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی اور شخص نہیں ہے۔ ادھر مشیت ایزدی بھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر رضامند ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے خود ہی پیغام رسانی کی تیاریاں شروع کر دی۔ ان کی محرم راز ایک عورت نفیسہ کہتی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی دانا اور سمجھدار عورت تھی۔ انہوں نے بڑے بڑے مالداروں کے رشتے ٹھکرا دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئی، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ مستقبل کے ایک ایسے عظیم انسان ہیں جن کے پایا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے سب کام چھوڑ دیے اور ایسی سہیلیاں تیار کی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچ کر شادی کی بات کر سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کی ترغیب دے دیں۔
اسی سلسلہ میں سماوی کتابوں کے ماہر ورقہ بن نوفل کے پاس بھی گئی۔ وہ ان کا چچا زاد بھائی تھا اور نصرانی ہو چکا تھا۔ ورقہ بن نوفل نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ باتیں سنی تو کہا، اے خدیجہ، جو باتیں میسرہ نے بتائی ہیں اگر وہ سچی ہیں تو جان لے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ اس امت کا نبی آنے والا ہے اور اس کا انتظار کیا جا رہا ہے اور اس کے ظہور کا یہی زمانہ ہے۔ اسی طرح سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خواہش اپنے بزرگوں تک پہنچائی۔ باپ فوت ہو چکے تھے، صرف چچا زندہ تھے جن کا نام عمرو بن اسد تھا۔ بزرگ بھائی ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ انہوں نے حضرت ابو طالب سے بات کی جو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے کے بعد منظور کر لی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک عظیم انسان کے ساتھ وابستگی کی روحانی خوشی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی اور ہی روپ میں دیکھتی تھی، اس لیے محبت پر عقیدت کا عنصر زیادہ غالب تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 20 اونٹ مہر دیا اور آپ سب سے پہلی خاتون تھیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور یہ شرف بھی انہی کو حاصل ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے وصال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد اتنی خوشی ہوئی کہ اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ دف بجا بجا کر خوب اظہار مسرت کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد اتنی خوشی ہوئی کہ اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ دف بجا بجا کر خوب اظہار مسرت کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی دولت سرمدی پا کر اپنی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی اور عرض کیا، میرے آقا، آپ اس کے مالک ہیں، جس طرح چاہیں تصرف فرمائیں، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ یہی مال بعثت کے بعد نصرت اسلام کا سبب بنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشی فکر سے آزاد ہو کر دعوت دین کا فریضہ کما حقہ نبھاتے رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد دعوت ولیمہ کا اہتمام فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 اونٹ اور دوسری روایات کے مطابق 2 اونٹ ذبح فرما کر لوگوں کو ولیمے کا کھانا کھلایا۔